بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرائض نماز مکمل سن چکے ہیں۔ اب جیسا کہ صاحب قدوری امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرائض کے بعد جو صفت الصلاۃ نماز کا طریقہ وغیرہ شروع کیا تھا، اس کی جو ہے اسی طریقے سے ہم شروع کریں گے تاکہ قدوری بھی جو ہے ہماری نظروں سے گزر جائے، اور دیگر احادیث ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے بھی جو ہے حوالہ جات ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کے بہت بڑے حنفی بزرگ ہیں، بہت بڑے پائے کے ہیں، اور حنفی کتب میں آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے آپ کی کتاب کا۔ اس کے بعد ہدایہ بھی لکھی گئی، یہ اس کی شرح ہے۔ تو یہ متون سے آتے ہیں، یعنی متن ہے اصل کتابوں کا حنفی فقہ۔ اور ہمارے پاس عبد الملک بندگی میں عبد الملک سجاوندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حنفی کے جو معاملات اس کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مہدوی کے عملیات اور اعتقادیات اکثر حنفی کے عملیات اور اعتقادیات کے موافق پائے گئے ہیں، گو کہ ہم ان کے پوری طریقے سے مقلد نہیں ہیں۔ بعض میں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، بعض میں دوسروں کی، اس سے پہلے وضاحت اس کی جو ہے کر دی گئی ہے۔ تو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے لکھتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَبَّرَ۔ اب یہاں سے جو ہے نماز کا دخول، نماز میں بندہ جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے وہ آپ بیان کریں۔ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، یعنی آپ فرما رہے ہیں جب بندہ جب دخل الرجل مرد آدمی داخل ہو فی صلاتہ اس کی صلاۃ میں، اس کی نماز میں، کبرا تکبیر کہے تو داخل کیسا ہو رہا ہے نماز میں؟ آپ تکبیر کہہ کر داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ تکبیر کہنا فرض ہے، اور لفظ کیا ہے اس سے پہلے بھی جو ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے بھی سورہ مدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 3 اسٹارٹنگ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رب کے لیے تکبیر کہیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے تکبیر کہنا فرض ہو جاتا ہے نماز میں داخل ہونے کے واسطے، اور دیگر بھی آیت مبارکہ بھی ہے، احادیث بھی، جیسا کہ ہم سورہ اعلیٰ کی آیت پڑھتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر کرتا ہے اور جو ہے نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کی۔ یہ بھی آیت سے جو ہے تکبیر کہنا ظاہر ہے، اور فرائض نماز سے یہ چھوڑ کے بندہ خالی ہاتھ اٹھا کے داخل ہو گیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ تو اللہ اکبر کہہ کر جو ہے بندے کو داخل ہونا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، اور اٹھائے اس کے دونوں ہاتھ مع التکبیری تکبیر کے ساتھ حتیٰ یحاذیہ یہاں تک کہ مقابل ہو جائے بِإِبْهَامَيْهِ شحمتا اذنیہ اس کے انگوٹھے کان کی لو کے مقابل ہو جانا، یہاں تک جو ہے بندے کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ طریقے جو ہے غور سے سماعت کریے، کہاں تک جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ، تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے، یہاں تک کہ دونوں انگوٹھوں کو کان کی لو کے مد مقابل کر لے۔ یہ کان کی لو شحمہ اس کچھ بولتے ہیں، کان کی نرم حصے کو جو ہے بولتے ہیں، ابہام جو ہے انگوٹھے کو بولتے ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ اور ابہام، یہ انگوٹھے کی جو ہے بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ شحمہ جو ہے کان کی نرم حصے کو، لو کو جو ہے بولتے ہیں، ذہن میں رکھو، اب یہاں تک جو ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ تو یہاں پہ بڑا پیارا مسئلہ ہے، ایک احادیث مختلف آئی ہوئی ہیں، مجتہدین نے خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بڑے پیارے طریقے سے جو ہے فقہ تدوین کی گئی ہے، اچھی طریقے سے فقہ بنے گئے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک جو ہاتھ اٹھایا ہے، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ کان کی لوکیوں تک انگوٹھوں کو جو ہے لے کر گئے۔ تو بعض دوسرے فقہ والے ہو یا اہل حدیث وغیرہ ہو، وہ لوگ جو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو ہے نماز شروع کر دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردان، جیسا کہ خاص امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خاص شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف بھی ہیں، تو ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے طریقہ سمجھایا، دیکھو کہ اگر بندہ کان کی لو تک انگوٹھوں کو لے کر جائے
تو ان تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا اس کا آٹومیٹکلی. یعنی یہاں تک بھی اٹھ گئے اس کے ہاتھ، کان کے مقابل بھی چلے گئے، اور کان کی لوکیوں کے مقابل بھی جو ہے اس کے انگوٹھے چلے جاتے ہیں. تو ایسا جو ہے امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد حکمتوں سے صحیح طریقے سے جو ہے فقہ کو بنائے ہوئے. تو آج جو لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو ذرا جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے. تو کئی حدیث آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک جو ہے حدیث ہے، دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو مونڈے کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے. تو کہاں تک ہے ذکر اس کا؟ مونڈوں تک اٹھاتے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے. تو ایسی حدیث میں آئے ہوئے. تو کبھی بھی حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں اور بندہ کنفیوز ہو جاتا، ارے بھائی یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مونڈوں تک اٹھانے کا ہے، اپنے میدویہ یہاں تک اٹھاؤ بولتے، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اسی واسطے پورے حدیث پڑھنا پڑتا، اس کے بعد بات سمجھ میں آتی. تو اب چند حدیث جو ہے آپ سماعت کریے اس کے تعلق سے. ان مالک ابن حویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بابہام اذنیہ. مسلم شریف کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کان کے برابر اٹھاتے تھے. کہاں تک؟ کان کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تو مہدویوں کا اور اہل سنت الجماعت دنیا بھر کے لوگوں کا بھی حدیث پر عمل ہے. لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی یہ لوگ جو حدیث پر عمل نہیں کرتے، ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ کے جو ہے قول پر عمل کر لیتے ہیں. تو ان کا بھی قول جو ہوتا ہے وہ حدیث کے مطابق ہی قول ہوتا ہے ان کا. اسی واسطے ہماری قوم، سوچو آپ، جب میرا مہدی موعود علیہ السلام کی قوم اور آپ کے صحابہ تابعین اللہ کو دیکھنے والے کہ اکثر ان کے عملیات اور اعتقادات امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق پائے جا رہے ہیں، تو واقع میں ان کی فقہ وہ پائے کی ہوں گی. اسی وجہ سے اس پر ان کے اللہ والوں کے اعمال پائے گئے، ان کے اعتقادات پائے گئے. کیا بڑی پیاری بات ہے. اگلی حدیث سماعت کریے آپ. اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی ہے، ان قتادہ بهذا الاسناد انه راى نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنیہ. یعنی صحابی نے حضور کو دیکھا اور فرمایا ہاتھ کو کان کی لو کے برابر اٹھاتے تھے. حضور کہاں تک اٹھاتے تھے؟ ہاتھوں کو کان کی لو تک جو ہے اٹھا کر جو ہے نماز پڑھتے تھے. اگلی حدیث سماعت کریے آپ. ان وائل، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأۃ تجعلی بھی ہے تجعلہ بھی ہے یدیہا حذاء صدیہا. یعنی آپ نے فرمایا، آپ وسلم نے فرمایا اے ابن حجر، جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کان کے برابر کر لو. تعلیم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود. جب تم نماز پڑھو اسٹارٹ کرو تو ہاتھوں کو کان کے برابر کر لو. اور اسی میں عورتوں کا بھی طریقہ آ گیا ہے، دیکھو. اور فرمایا اور عورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابر کر لیں. تو عورت کہاں تک اٹھانا ہے؟ یہاں تک، کندھوں تک جو ہاتھ اٹھانا ہے، اوڑھنی سے باہر نہیں نکلنا ہے، ہاتھ اندر ہی رکھ کر اٹھانا ہے اور چھاتی پر باندھنا ہے. وہ انشاءاللہ جب ان کے 10 اختلاف، جو عورت 10 چیزوں میں مختلف ہوتی ہے نماز میں، مرد کے مشابہ نہیں ہوتی 10 چیزوں میں، وہ ایک الگ جو ہے سیشن میں بیان کریں گے. تو اس حدیث میں جو ہے عورتوں کا طریقہ اور مردوں کا طریقہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا ظاہر جو ہے ہو گیا. تو سب سے پہلے کیا معلوم ہوا؟ ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے؟ کان کی لو تک، یہاں تک نرم حصے تک انگوٹھوں کو لے کے جانا ہے. ٹچ ہو یا نہ ہو لیکن قریب آپ کو جو ہے لے کر چلے جانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. اب تکبیر کے تعلق سے ایک فقہی مسئلہ ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے طالب علم جو لوگ رہتے ہیں ذہن میں رکھنا. فَإِنْ قَالَ بَدْلًا مِنَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَّلُ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا يجوز الا ان يقول اللہ اکبر اب اللہ الاکبر اب اللہ الکبیر. یعنی کیا فرما رہے ہیں بولتے ہیں یہاں پر، اگر اللہ کے بجائے اللہ کہا جائے، اللہ اجل، اللہ کی جو جلال ہے وہ لفظ اگر کہا جائے،
یا اللہ اعظم کہا جائے یا اللہ الرحمن کہا جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد ان کے شاگرد ان دونوں کے نزدیک جائز ہے، کافی ہے، اس سے بھی جو ہے آپ نماز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے مگر یہ الفاظ کہ اللہ اکبر یا اللہ کبیرو، یہ الفاظ کے ساتھ جو ہے نماز کی افتتاح کی جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ ذہن میں رکھنا، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد کے پاس بعض الگ الفاظ کے ساتھ بھی نماز کا سٹارٹنگ الاؤڈ ہے، لیکن وہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے وہی لفظ بولنا ہے۔ لیکن ان کے اور کے شاگرد کے پاس وہ جائز نہیں ہے، لیکن صرف اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہم نماز کا افتتاح کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن علماء کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری رہتا، اس لیے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ اب اس کی دلیل، اللہ اکبر کہنے کی دلیل، ایک حدیث سماعت کریے۔ سمیعت ابا حمید ساعدیہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلے کا استقبال کرتے ہیں، یعنی چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تو حدیث میں بھی اللہ اکبر کا لفظ آ گیا، تو اسی واسطے ہم کیا کرتے ہیں؟ لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو تکبیر ہو گئی۔ اب سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جس پہ آج زیادہ ڈسکشن ہے، امام خضوری لکھتے ہیں وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَيَدَعُهَا تَحْتَ السُّرَّةِ، یعنی آپ نے فرمایا اور پکڑے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اور دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے۔ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے جہاں پر اکثر ہمارے مہدوی کئی نوجوانہ بحث کرے ہوں گے اہل حدیثوں سے، غیر مقلدین سے، کہ ہاتھ جو ہے سینے پر باندھنا ان کا استدلال حدیثوں سے ہے اور ہمارا استدلال بھی حدیثوں سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند حدیث اسی کے اوپر جو سماعت کرے۔ امام خضوری کیا فرماتے ہیں؟ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى سیدھا ہاتھ، عَلَى الْيُسْرَى بائیں ہاتھ پر، وَيَدْعُهَا تَحْتَ السُّرَّةِ اور رکھے اس کو ناف کے، سرہ یعنی ناف نیول کے نیچے رکھنا ہے ہاتھوں کو۔ اب اس کے اوپر جو ہے چند احادیث سماعت کریے، ذہن میں رکھنا ہے۔ نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو جو ہے یا تو یاد کر لینا، یا تو لکھ لینا، یا تو جو ہے فون میں وغیرہ سیو رکھنا۔ کبھی ایسا بحث ہوا کہ کہاں پر حدیث ہے، کہاں پر جو ہے ناف کے نیچے رکھنا، اور کہاں پر جو ہے ہم کیسا باندھتے ہیں ہاتھ، جیسا کہ جو پورے لوگ جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے آپ۔ پہلے ایک حدیث جو ہے سماعت کا ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس روایت کو جو ہے بعد کی کتابوں میں روایت نہیں ہے ابو داؤد میں، پرانے جو نسخے ہیں اس میں سے، اب جو نئے چھپ رہے ہیں سعودی وغیرہ سے، اس میں سے یہ روایت نکال دی آلریڈی۔ تو بہرحال یہ روایت یہ جو ہے اس میں تو ہے، حدیث نمبر 3751 ہے، ابو داؤد کتاب الصلاۃ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہتھیلی کا دوسری پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ دوسری روایتیں بھی ہے ایسی، اس میں کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے کہ نماز میں ایک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے نیچے تحت سرتی، ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تو ذہن میں رکھو یہ حدیث اب آپ کو آنے والے کتابوں میں شاید نہیں ملیں گی، یہ حدیث اس ابو داؤد وغیرہ میں آن لائن میں بھی بعض جگہ ہے، اس کو جو ہے آپ سیو رکھیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے جو ہمارے واسطے جو ایک دلیل ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا۔ اب چند اور احادیث سماعت کریے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ را نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تھا۔ اصل میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے،
جو مشہور صحابی ہیں فقہ حنیفہ میں، ابو حنیفہ میں، اکثر معاملات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث سے لیے گئے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے، ایک حدیث میں آیا آپ نے لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ پر رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آئے اور سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اٹھا کر رکھا، تو وہاں سے جو ہے حضرت کو بھی معلوم ہوا عبداللہ ابن مسعود کو کہ سیدھا ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھو آپ، سیدھے ہاتھ کو بابی جو ابھی ہم متن امام خدوری کی جو پڑھے ہیں اس کے ضمن میں اپن احادیث لے کر آ رہے ہیں، ہر ایک عمل پہ اب یہ تفصیل اسی طریقے سے چلیں گی، نماز کے ہر ایک معاملے پہ آپ کے سامنے حدیث رکھی جائیں گی، سمجھ گئے آپ؟ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث قبیصۃ بن حلب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمنا فیاخذ شمالہ بیمینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ سے پکڑتے۔ اب اس میں بھی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بعض حدیث میں صرف رکھنے کا ذکر ہے، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، بعض احادیث میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر پکڑنا ہے۔ اب یہاں پہ بھی امام ابو حنیفہ کا بڑا پیارا طریقہ لاسٹ میں آپ کو جو ہے سمجھ میں آئیں گے اللہ چاہا تو یہاں آپ کیا سنیں کہ فیاخذ یعنی پکڑے بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے اور ہماری امامت فرمائے، ایک صحابی نے جو ہے کہہ دیا۔ اگلی حدیث ہے ابو داؤد کی جو ابھی آپ سنے ہیں، جو الفاظ یہاں پہ عن علی قال ان من سنتی فی الصلاۃ، نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز کی سنت میں سے ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جائے اور ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو ہمارے بھی بعض مہدوی لوگ ناف کے اوپر یا ناف پر رکھتے ہیں، ناف کے اوپر بھی بعض لوگ رکھ دیتے ہیں، ناف پر بھی رکھتے ہیں، لیکن ناف کے نیچے رکھنا ہے اور شرمگاہ کے اوپر آنا ہاتھ، یہ ذہن میں رکھو آپ، حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد دو چیزوں کا جو ہے ذکر یہاں پر لازمی ہے، حدیث ہے، میں صرف سمجھا دیتا ہوں بات کو۔ ید عربی میں ہاتھ ید کو بولتے ہیں، اب ید اور ذراع ان دونوں میں ڈفرینس آپ سمجھنا، تو تینوں حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رہتا۔ دو لغت، ایک عربی کی مشہور لغت ہے لسان العرب، یہ عرب کی ایک مشہور لغت ہے، اور منجد یہ عربی سے اردو کی مشہور لغت ہے، یہ دونوں لغت ذہن میں رکھو۔ ید کس کو کہتے ہیں اور ذراع کس کو کہتے ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ رہو۔ ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی تک، ہتھیلی کی ابتدا گٹ سے ہوتی ہے، تو یہاں دیکھو ید کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں سے لے کے انگلی کے سرا تک، اس کو جو ہے ید کہا جاتا ہے، اس کو ید کہا جاتا ہے، یہ لغت میں لکھا ہوا ہے۔ اور ذراع کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں، کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک کا حصہ ہوتا ہے ذراع، تو کونی سے لے کے انگلی کے سرے تک اس کو بولتے ہیں ذراع۔ اور ید کس کو کہتے ہیں؟ کلائی سے انگلی کے سرے تک، اس کو ید کہا جاتا ہے، اور ذراع ہوتا ہے کونی سے لے کے انگلی کے سرے تک، تو ذراع بڑا ہوتا ہے، ید چھوٹا ہوتا ہے، اتنا ذہن میں رکھو آپ ایزی ہونے کے واسطے، ٹھیک ہے۔ آگے اور ایک بات ہے، ید گٹ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہوتا ہے، بالخصوص جب ذراع کے مقابل میں وہ لفظ اگر استعمال ہو تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور ذراع کونی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی تک ہوتا ہے، یہ منجد میں بھی لکھا ہوا ہے، مصباح اللغت میں بھی ہے، اور اصل جو لغت ہے عربی کی لسان العرب، اس کو جو ہے ذہن میں رکھو، لسان العرب۔ اور کوئی بھی عربی لفظ کو جو اردو میں دیکھنا ہے اگر آپ کو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو المنجد، یہ جو ہے لغت ڈکشنری اٹھا کر جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تین طریقے کی حدیث آئی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث حضور کے طریقے کے تحت السرا تو آپ سن لیے، ناف کے نیچے رکھنا تو جو ہے واضح ہے۔ اب ہاتھ کیسا بننا ہے، آخر اتنا اختلاف کئی کو ہے، کیونکہ حدیث مختلف آئے ہوئی ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ید کو ذراع پر رکھا جائے، ید کس کو کہتے ہیں؟ اتنے حصے کو ید کہتے ہیں، ذہن میں رکھو، اتنے حصے کو ید کہتے ہیں، ید کو ذراع پر رکھا جائے۔
ایک حدیث ایک روایت، اور ایک روایت ہے ید کو ید پر اور ایک زرا کو زرا پر. ٹھیک ہے، یہ تیتو بعض اہل حدیث کس طریقے سے رکھتے ہیں، اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور ناف کے اوپر سینے کے پاس رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا طریقہ بیان ہوا ہے جہاں پہ کلیئرٹی ہمارے کو مل جاتی. حرز المصلین جو ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، بندگی میں زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے شاہ قاسم علیہ رحمہ کے نبیرہ ہیں، شاید 200-250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی حرز المصلین، اس کی ایک فصل، نماز کی فصل، ایک چیپٹر، اس کا ترجمہ حضرت گورے میاں مرشد نے کیا ہے، اردو ترجمہ. اس میں جو ہے جو چیز لکھی ہوئی آپ کے جو ہے سامنے رکھ رہا ہوں میں، نماز میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہاتھ کو باندھنا انہوں نے لکھے ہیں. بعد میں پوری کتاب بھی ایک آپ کو نماز کے طریقے کے واسطے پڑھ کر سنائی جائے گی وقت آنے پر. آپ جو ہے لکھتے ہیں اللہ اکبر کا لفظ کہنے کے بعد بغیر مد نہیں رکھنا، بغیر کھینچ کر کہنے کے، اور کشتی کی ڈوئی کی طرح دونوں ہاتھ لا کر ناف پر رکھے، اس طرح کے شرمگاہ کے قریب نہ پہنچے، شرمگاہ کے قریب نہیں پہنچنا. اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے پنجے کو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے، یہ سیدھے ہاتھ کے چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے، یا آگے لکھتے ہیں انگوٹے سے یا انگلیوں کو، انگوٹے سے یا چھوٹی اور اس کی اوپر والی، یہ 3 انگلیوں سے، چھوٹی اور اوپر والی اور انگوٹے سے 3 سے پکڑے، سیدھے ہاتھ کے بقیہ 3 یا 2 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر رکھے. تو یہاں پہ ایک بات اچھی طریقے سے جو ہے صاف ہو جاتی کہ ہمارا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طریقے سے عمل اگر کرتے ہیں اس چیز پر. تو تینوں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے. کیسا؟ زرا یہاں سے یہاں تک ہے، ید اتنا ہے، ٹھیک ہے، تو ید کا یہ حصہ ید پر رکھنا اور ید کا یہ حصہ زرا پر رکھنا. تو ید پر بھی آیا، ہتھیلی پر بھی آ گئی، اور ید کا یہ حصہ، انگلیوں کا حصہ، یہ زرا کے حصے پر بھی آیا، اور ہاتھ بھی رکھا گیا، 2 انگلیوں سے پکڑے تو پکڑنے کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ ید کہتے ہیں اتنے حصے کو، زرا کہتے ہیں پورے اتنے ہاتھ کو. سمجھ گئے آپ؟ تو حدیثیں مختلف ہے، ٹھیک ہے. اب عمل ہمارا کیسا پیارا عمل ہے، دیکھو فقہ ابو حنیفہ کا بھی اور ہمارا بھی کتنا اچھا ہے. ہم جو ہے یہ ید کا اندرونی حصہ، جو کف کا اندرونی حصہ ہے، اس کو اس کے ظاہر حصے پر رکھنا اس طریقے سے، ید پر آ رہا، ظاہر اور باطن، اور یہ انگلیاں جو ید میں داخل ہے سرے تک، وہ آ رہی زرا پر، یہاں پر آ گئی. ہاتھ پر بھی رکھے اور 2 انگلیوں سے یا 3 میکسیمم 3 انگلیوں سے پکڑے، پکڑنے کی یا خضو یعنی پکڑنا، اس پر بھی عمل ہوا، اور وضع رکھنے پر بھی عمل ہوا. تو پورے حدیثوں پر عمل اسی ایک طریقے سے ہو سکتا، ورنہ آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث کو چھوڑنا پڑتا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب زرا پر زرا رکھ کر ناف کے نیچے رکھ کر بتاؤ، رکھ ہی نہیں سکتے. زرا پر زرا ایسا بھی رکھیں گے آپ جیسا رکھتے ہیں لوگ، رکھ کر ناف کے نیچے رکھ ہی نہیں سکتے آپ. تو ناف کے نیچے رکھنے والے حدیث پر آپ عمل نہیں کر سکتے. اسی واسطے امام ابو حنیفہ، دیگر مجتہدین وغیرہ اور علماء کرام جیسا فتاوی شامی ہے، یہ ان علماء نے جو ہے بڑا پیارا طریقہ بیان کیا ہے. اور اسی واسطے نوجوانوں کو ایک خاص جو ہے ترغیب ہے کہ ڈائریکٹ حدیث پڑھ کر کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے. ذہن میں رکھو، ڈائریکٹ حدیث پڑھ لیں گے، بخاری کھول کے پڑھے، ارے حدیث سے عمل کرو، ایسا پڑھو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سامنے رکھ کے 1 رکعت نماز بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا کریکٹلی. کیوں نے جس طریقے سے نماز پڑھیں گے اس کے مخالف میں بھی حدیثیں لکھے ہوئے ہیں کہ حضور نے اس طریقے سے پڑھی ہے. رفع دین نہیں کرا رکوع میں جاتے وقت، رفع دین کرنے کی حدیث مل جاتی، رفع دین کرا نہیں کرنے کی حدیث مل جاتی. اسی واسطے ہمارے واسطے میرا مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا، جب کسی نے فروعی مسئلہ پوچھا، عملی مسئلہ پوچھا، میں اسلام نے جواب مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بندے سے وہ پوچھو جس کے لیے خاص بندے کو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی ولایت کے معاملات. اور فرمایا فروعی معاملات درپیش ہو چاہتے ہو تو مجتہدین اور مفسرین کے کلام پر نظر ڈالو، انہوں نے بھی بہت خوب کہا ہے.
تو دو طبقوں کی کتابوں پہ نظر ڈالنا ہے ہمارے کو، مجتہدین یا مفسرین. محدثین نہیں فرمایا، کیونکہ محدث کا کام صرف جمع کر کے دے دینا ہوتا ہے، اس سے استخراج استنباط کر کے مسئلہ بیان کرنا مجتہد کا کام ہوتا. سمجھ گئے نا؟ محدث امام بخاری وغیرہ، امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ جمع کر کے دے دیتے کتابیں آپ کو، یہ حدیثیں ہمیں ملے، اتنے ضعیف ہے، اتنے صحیح ہے وغیرہ. اب مجتہد کا کام کیا ہوتا؟ کون سی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، کون سی ناسخ، کون سی منسوخ ہے، کون سی ایک دوسرے تکرار نہیں ٹکراری، اس کا معنی ظاہر پر ہے، اس کا معنی باطن پر ہے، کیا ہے، یہ کام مجتہد کرتا. اسی واسطے میرا مہدی موعود السلام نے کیا فرمایا؟ مجتہدین یا مفسرین کر کے کلام پر نظر ڈالو. تو نوجوان اس بات کو ذہن میں رکھو، کبھی بھی عمل اگر کرنا ہے آپ کو تو مجتہدین کی کتاب لے کے یا فقہ کی کوئی کتابیں لے کے پڑھنا اور اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ، یا فتاوے کی کوئی کتاب لے کر پڑھنا اور اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ. سمجھ گئے آپ؟ ڈائریکٹلی حدیث پڑھ لیں گا، عمل کر لیں گا، اس سے پہلے بیان کر دیا گیا عام بندے کے لیے، وہ عام میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہے، بڑے بڑے علماء بھی داخل ہے. عامی کے واسطے حدیث سے استدلال کرنا حرام ہے، صرف مجتہد کے واسطے اس کی اجازت ہے. تو جو مجتہدین نے کیا ہے ان کے کلام پر ہم نظر ڈال کے عمل کرنا. اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، بھولنا نہیں یہ بات. سمجھ گئے آپ؟ تو نماز میں یہ امپورٹنٹ چیز تھی، ہاتھ کہاں پر رکھا جائے اور کس طریقے سے جو ہے رکھا جائے. انشاءاللہ بعد میں ایک ہی سیشن میں پورا طریقہ نماز کا ایک ہمارے کسی کو جو ہے بچے کو ٹھہرا کے پوری طریقے سے بتائیں گے، وہ ایک پورا ویڈیو ریکارڈنگ بھی جو ہے آ جاتی. اب دو چیزیں ذہن میں رکھیے آپ جو قیام کے تعلق سے ہے. نماز میں آنکھ بند کرنا اور نماز میں کہاں پر نظر رکھنا، یہ دو چیزیں جو ہے حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قیام کی کیفیت ہے یہ ہم قیام میں کر رہے ہیں، نماز میں نظر کہاں رکھے قیام میں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس، حضور حضرت انس کو فرما رہے یا انس اجعل بصرک حیث تسجد. بیہقی کی سنن کبریٰ میں روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی نظر نماز میں سجدے کی جگہ رکھو. اے انس اپنی نظر کہاں رکھو؟ جہاں سجدہ کرتے ہو آپ وہاں پر جو ہے نماز میں نظر رکھو. تو پہلی چیز کیا معلوم، نظر کہاں رکھنا ہے آپ؟ سجدہ گاہ پر، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر جو آپ کو نظر رکھنا ہے. دوسری اور ایک مسئلہ نماز میں آنکھ بند کرنے کا مسئلہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یغمض عینیہ، یعنی حضور نے فرمایا، مجموع زوائد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے. بند کر کے نماز میں آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا ہے، نماز مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ آزو بازو کچھ ایسا ڈسٹربنس چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع جا رہا ہے، خلل پیدا ہو رہا ہے، تب آپ کو جو ہے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. ذہن میں رکھو آپ، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا یہ چاروں فقہ کی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں کا ہر مسئلے پہ کیا طریقہ رہا ہے اس میں پورا ڈیٹیلس موجود ہے. اردو میں بھی ہے، کوئی چاہے تو پڑھ بھی سکتے. اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اتفاق ہے اس بات پر کہ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے. اور ہمارے بزرگوں نے، آپ دیکھو، آپ چراغ نبوی اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آنکھ بند کرنا نماز میں مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو اس کا جواز ہے. اور ایک جواز بھی ہے، اگر کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہے اس کو، تو اس کو عادت ختم کرانے کے لیے نماز میں آنکھ بند کرا کے نماز پڑھانا ہے، ٹیمپرری، تھوڑے وقت تک. لیکن نماز میں آنکھ بند کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ذہن میں رکھو آپ. یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو قیام سے تعلق رکھتی تھی. اب ایک آخری چیز ہے، اس کو بھی جو ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز میں جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے
تو دونوں قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، کتنا گیپ رکھے دونوں قدموں کے درمیان قیام کی حالت میں. تو اس پر اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا 4 انگلیوں کا گیپ رکھنا ہے، 4 انگل کا گیپ رکھنا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بالش بھی بیان کیا گیا ہے، ایک بالش. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں 4 انگلیوں کا گیپ رکھنے کا ذکر نہیں، کسی بھی حدیث میں 4 انگلیوں کا گیپ کا ذکر نہیں. حدیث اس طریقے سے ہے کہ نماز میں بعض لوگ پاؤں سے پاؤں ملا رہے تھے، تو حضور، سنن نسائی کی روایت ہے، نسائی یہاں پر موجود ہے، ابھی تو میں نے لا، سنن نسائی میں روایت ہے کہ ایک صحابی کو دیکھے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو گئے. تو ایک دوسرے صحابی فرمایا کہ انہوں نے سنت کے خلاف کیا، بہتر تھا کہ پاؤں سے پاؤں کو جدا رکھتا، دور رکھتا. تو ایسے کئی روایتیں ہیں جہاں پر دور رکھنے کا ذکر ہے. لیکن بعد میں 5ویں 6ٹھی صدی جیسا کہ فتاوی خادی خان ہے یا شرح ہدایہ ہے، علامہ عینی جو شرح ہدایہ لکھے، اور دیگر فتاوی شامی میں، یہ علماء کرام نے کیا کیا، لوگوں کی آسانی کے واسطے 4 انگل کا گیپ بتایا کہ منیمم اتنا رکھو، 4 انگلی کا فاصلہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان رکھ کر جو ہے نماز میں کھڑے رہو. مقصد کیا تھا بولے تو خشوع اور خضوع، ادب، عاجزی، انکساری جو ہوتی ہے، بندہ کس کیفیت میں وہ چیز پیدا کر سکتا ہے. جیسا آپ اپنے بڑوں کے سامنے اگر کھڑیں گے، پاؤں کو دور دور رکھ کے کھڑنے میں عاجزی، انکساری، ادب نہیں ہے. عرف عام میں آپ کے پرنسپل کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے اگر کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے لوگوں کے والدین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ پاؤں کو دور رکھ کے اگر کھڑے ہوں گے چیر کر، تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ پاؤں کو قریب رکھنا ہی ادب کا تقاضا ہے. اسی واسطے علماء کرام نے 4 انگلیوں کا گیپ بتایا. تو یہ 4 انگلیوں کا گیپ کس نے بتایا ہے؟ علماء کرام نے بتایا ہے. حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر کلیئر 4 انگلیوں کا گیپ رکھنے کا ذکر کہیں بھی فقیر کو نہیں ملا. اور علماء نے بھی یہی بیان کیا کہ حدیث میں وہ بات نہیں آئی، بلکہ یہ علماء کرام کی. لیکن بعض فتاوی شامی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی کا گیپ رکھنا سنت ہے. تو لفظ سنت کا بھی فتاوی شامی میں ذکر آیا ہوا ہے. اور ہماری جو کتاب ہے مشہور قوم کی چراغ نبوی، اس میں بھی جو ہے 4 انگلیوں سے زیادہ گیپ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ناپسندیدہ کراہیت والا عمل قرار دیا گیا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا، آپ 4 انگلیوں کا گیپ رکھنا ہے. اگر کوئی اتنا موٹا ہے، بھاری ہے کہ انہیں 4 انگلیوں کے گیپ میں پاؤں رکھنے سے مجبور ہے، عاجز ہے، تھوڑا سا انہیں بڑھا کے بھی رکھ سکتا ہے. اس کی بھی گنجائش علماء کرام نے اس کی باڈی کی وجہ سے دی ہے، اس کی جسم کی کیفیت کی وجہ سے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ان کے واسطے تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آخری یہ مسئلہ کہہ کر جو ہے ختم کر دیں گے کہ جب قیام میں آپ جیسا کہ ابھی سنیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہاتھ کو باندھنا ہے، اور یاد رکھو یہ 2 انگلیوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں یا 3 انگلیوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. بہرحال شہادت اور بڑی انگلی کو جو ہے زرا پر رکھنا ہے، اتنا تو جو ہے ذہن میں رکھنا. آپ یہ 3 سے پکڑو یا 2 سے پکڑو، آپ پکڑنا بھی پورا ہے، رکھنا بھی ہے، زرا پر بھی آنا ہے، سیدھا ہاتھ اوپر رہنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے. یہ پورے چیز ذہن میں رکھو. اب کیا ہوتا اکثر کہ لوگ گھڑی جو ہے واچ جو ہے لیفٹ ہینڈ میں پہنتے، لیفٹ ہینڈ میں جو ہے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتے، اور پہن کر جو ہے بعض لوگ نماز پڑھ لیتے. اس میں خلل واقع پیدا ہوتا، ہاتھ کو پوری طریقے سے پکڑنے میں خلل واقع پیدا ہوتا. اسی واسطے اس سے پہلے بھی فقیر بندہ عرض کیا تھا کہ نماز کے دوران بندہ نماز میں گھڑی وغیرہ مت پہنی ہے. بعض علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ سٹیل، آئرن وغیرہ کی گھڑی مرد کو پہننا ناجائز ہے. کوئی قسم کا آئرن، سٹیل وغیرہ مرد نہیں پہن سکتا. تھوڑی سی اجازت انگوٹھی وغیرہ کی دی گئی ہے، لیکن گھڑی کو پہننے کی اجازت بعض علماء نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی اس کی اگر نماز نہیں پہنیں گا تو بول. اسی واسطے گھڑی اگر کون سی بھی آپ پہن رہے، بیسٹ اور بیٹر طریقہ اعلیت اور افضلیت اسی میں ہے کہ آپ گھڑی وغیرہ نکال کے نماز پڑھو. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور بعض لوگوں کو فقیر بندہ دیکھا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی گھڑی پہن کے وضو کر رہے ہیں. بھیا مانتے ہیں آپ کی گھڑی واٹر پروف ہوں گی، IP67 کی ریٹنگ ہوں گا،
جو بھی ہے، لیکن گھڑی نکال کر وضو کرو نا بھائی، گھڑی نکال کر وضو کرو۔ دیکھو بعض لوگ انگوٹھی پر قیاس کرتے ہیں، ہاں انگوٹھی کے تعلق سے آیا ہوا ہے کہ انگوٹھی نہیں نکل رہی، نہیں نکالنا چاہ رہے تو اس کو جنبش دینا، گول پھرانا، پانی بہا کے گول پھرانا ہے، آپ نکلتی تو نکال لینا ہے، نہیں نکل رہی نہیں نکالنا چاہ رہے آپ تو گول پھرانا ہے تاکہ پانی اندر داخل ہو جائے۔ اب گھڑی تو زیادہ حصہ کور کر رہی، اسی واسطے گزارش ہے کہ گھڑی نماز میں مت پہنو، اور خالی وقت میں بھی اسٹیل وغیرہ کی گھڑی نہیں پہننے کی کوشش کرو۔ ہاں آپ کو واقعہ میں ضرورت ہے، آپ ٹائم دیکھنا چاہ رہے تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن نماز میں جو ہے نکال کر پڑھو۔ اور ایک چیز، اب ایسا بندہ جو ہے اسپیکس پہنتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے آنکھوں کا دیکھنے کا دور کا یا قریب کا کچھ بھی پرابلم ہے، بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سجدے میں جو ہے خلل ہوتا، سجدہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سجدہ تو آپ کا ہو جاتا، اگر ناک کی ہڈی گھٹ اور پیشانی لگ گئی سجدہ آپ کا ہو جاتا، سجدہ نہیں ہوتا بلکہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز میں آپ اینک نکال کے رکھ دیں، نماز میں تو آپ کو کوئی چیز دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھو اور کوئی مسئلہ ہے ذہن میں آ تو بول رہا ہوں، بعض لوگ سوال کرے تھے میرے سے کہ سعودی میں قرآن تراوی میں ہاتھ نہیں رکھ کے قرآن پڑھتے تراوی، تو ہمارے پاس ہماری فقہ اور حنفی فقہ میں بھی کوئی چیز نماز میں کتاب وغیرہ صفحہ وغیرہ فون وغیرہ میں دیکھ کر پڑھا نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ ہمارے پاس وہ اس کا جواز بالکل، اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے فون میں دیکھ کے پڑھو، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھو، کچھ بھی پڑھو۔ اور بعض لوگ نماز میں سمیع اللہ علیہ من حمیدہ بول کے اٹھ کے گھڑی کی طرف دیکھتے، اب وہاں پہ اگر ٹائم ریڈ آؤٹ کر لیا آپ 8:25 ہو رہے، 5 منٹ میں فرض ہے بول کے ریڈ آؤٹ کر لیا آپ، تو نماز آپ کی فاسد ہو گئی۔ لیکن ایسا سمیع اللہ علیہ من حمیدہ بول کے اٹھے، کوئی بھی الفاظ پہ نظر پڑ گئی، پھر سجدے میں چلے گئے، کچھ پڑھے نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ سمجھ میں بھی نہیں آیا کچھ بھی، تو نماز آپ کی نہیں ٹوٹتی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ بات کو سمجھ گئے، حرف کو سمجھ گئے آپ، تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی، اس کو ذہن میں رکھو آپ۔ تو جب اتنا دیکھے تو نماز ٹوٹ جاتی، تو لوگ جو قرآن پکڑ کے پڑھتے، تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، فون میں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، ڈائریکٹ قرآن میں پڑھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ پکڑ کے ہاتھ میں، اس کو جو ہے ذہن میں رکھو، سمجھ گئے؟ تو اور قیام میں کچھ چیزیں ہیں جو مس ہو رہی، اور قیام کے تعلق سے جو ہے اگر کچھ چیز مس ہو رہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ چاہا تو کور اپ کریں گے۔ یہ نماز کا طریقہ ہم اس وجہ سے جو ہے اتنا ڈیٹیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ویڈیوز میں بنا کر ڈالی جا رہی ہیں تاکہ آنے والی جنریشن کو ہر ایک حدیث، ہمارے ہر ایک فعل کی ایک سند، ایک حدیث، ایک دلیل لوگوں تک پہنچنا کہ قوم مہدویہ کے پاس نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے کو بعض لوگوں شیعہ سے کمپیئر کر دیتے ہیں، قادیانیوں سے کمپیئر کر دیتے، حالانکہ روئے زمین میں بحمد اللہ تعالیٰ فی الحال 905 ہجری کے بعد سچا پکا اہل سنت الجماعت اگر کوئی ہے تو وہ قوم مہدویہ ہے، اور ہمارا ہر فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق اور موافق ہے، اور یہ ہم چیز یہ حدیث سے ثابت کرنا، اسی لیے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر رکھا جا رہا۔ آپ لوگوں کو تھوڑا طویل دکھ رہا ہوگا، یا بعض لوگ حدیثوں سے ان کا حدیثوں کا مزہ جس کو نہیں لگا ہوا ہے ابھی، وہ لوگوں کو حدیثہ پڑھے تو جو ہے طویل نظر آ رہا ہوگا، لیکن فیوچر میں اللہ چاہا تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے کام آئیں گی۔ اسی لیے دھیرے ابھی جو ہے قیام کا ہوا، کل اللہ چاہا تو قیام میں اگر کچھ باقی ہے تو نیکسٹ ویک میں کور کریں گے، یا رکوع کور کرنا ہے، پھر رکوع کے پورے معاملات اور سجدہ کیسا کرتے اس کے پورے معاملات، پھر قاعدہ کس طریقے سے کرتے، کیا کیا پڑھتے، ہمارے پاس جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو ہر چیز ہمارے پاس حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اتحیات میں درود کے تعلق سے سوال بھی کرتے کہ کیا مہدی موت پہ بھی درود بھیجنا اس وقت، یہ بھی سوالات ہیں۔ تو ہر چیز کو ہمارے کیا ہے کور اپ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ پھر جب پورے طریقے سے 4 رکعت نماز آپ 2 رکعت نماز آپ جب سن لیں گے، اس کے بعد ڈیمو کے لیے، صرف ڈیمو کے لیے کسی ایک بندے کو ٹھہرا کے پورا ایک جو ہے تفصیلی جو ہے کس طریقے سے ٹھہرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ ایک ہی سیشن میں پورا وہ بھی اللہ چاہا تو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی نماز ہمارے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ بخاری میں آیا وَأَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسا کر، یعنی تو نماز ایسی پڑھ، عبادت ایسی کر، ذکر ایسا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تجھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ تجھ میں ابھی پیدا نہیں ہوا، کم از کم یہ سمجھ کے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی نماز ہمارے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے ظاہر کے ساتھ ساتھ نماز کا باطن میں جو ہے ہمارے کو کور اپ ہونا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمین علیہ السلام کا صدقہ ہمارے کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔